السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آج کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس عنوان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ گزشتہ ہفتہ حکومت سعودیہ نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا جس میں یہ کہا گیا
کہ جتنے خطبہ ہیں سعودی عرب میں، جتنے مساجد میں جمعہ ہوتی ہے اور جو خطبہ دینے والے علماء ہوتے ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ حضرات اپنے خطبوں میں یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جماعت ہے، اس جماعت کی حقیقت کو واضح کیا جائے، یعنی اس جماعت کی مخالفت میں وہ حکم جاری ہوا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر شرکیہ باتیں ہیں، بدعات ہیں، اور یہ جماعت قرآنی آیتوں کو بدل دیتی ہے، اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جماعت دہشت گرد کے راستے کھولتی ہے۔ جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تو وہاں کے خطبہ نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں جو کہا گیا تھا انہوں نے وہی کہہ دیا کہ اس جماعت کے اندر شرکیہ اعمال ہیں، بدعات ہیں، اور اس جماعت کا تعلق دہشت گردی سے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے حضرات علماء کرام نے اس حکم نامے کی مخالفت کی اور کر رہے ہیں، اور صاف صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے خلاف جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے یہ غلط ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ حکم نامہ انہوں نے کیوں جاری کیا؟ دنیا والوں سے ان کے کیا تعلقات ہیں؟ یہودیوں سے ان کے کیا تعلقات ہیں؟ بہرحال انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو ہم سعودیہ میں ہونے نہیں دیں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو ہمارے علماء کرام نے اپنے طور پر، تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان تک بات پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام جو جمعہ میں خطبے دیتے ہیں، ہند و پاک کے رہنے والے، ان سے ایک گزارش کر رہے ہیں، بلکہ حکم کر رہے ہیں کہ آپ اس دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ جو مبارک کام ہے دعوت والا، یہ کام اس امت پر فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے
کہ جس نہج کے ساتھ، جس منہج کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کام کر رہی ہے، اس کا آغاز ہوا 1926 میں، 1926 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام شروع کروایا۔ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے کہ میں کبھی بھارت واپس نہیں آؤں گا، مگر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارت ہوئی کہ آپ بھارت واپس جائیں، ہندوستان واپس جائیں، آپ سے کام لیا جائے گا۔ یہاں کے حالات دیکھ کر آپ کا دل بہت زیادہ کڑتا تھا، اس لیے آپ نے بھارت چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ میں رہنے کا ارادہ کر کے آپ وہاں چلے گئے۔ جب یہ بشارت ہوئی تو اپنے شیخ سے آپ نے مشورہ کیا کہ اس طرح مجھے بشارت ہوئی ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں وہاں جا کر کے کیا کام کروں؟ تو شیخ نے کہا آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے کام لیا جائے گا، تو پھر آپ کیوں گھبراتے؟ تو حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ واپس ہندوستان آئے، اور پھر یہاں سے جو آپ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت کے موجود حضرات علماء کرام نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اور حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے آپ کو ابتدا میں بہت ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کام جو مرکز نظام الدین سے شروع ہوا تھا دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ آپ نے ابتدا میں میوات کے لوگوں پر محنت کی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ پورا کام ان کو سمجھایا، اور امت کے افراد کو بتایا کہ اس امت کی ایک ذمہ داری دعوت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، مگر نبوت کی جو ذمہ داری ہے دعوت کی، کار نبوت جس کو کہا جاتا ہے، نبوت کا کام، نبوت کی ذمہ داری، وہ اس امت پر سونپی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ آیت سنی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اور تم اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔
اس امت کی تعریف اسی دعوت کی بنیاد پر کی گئی ہے، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برائیوں سے امت کو روکنا۔ یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا کام ہوا کرتا تھا۔ اب جب آپ خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے قیامت کی صبح تک، لیکن جو آپ کا کام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، وہ اس امت پر سونپی گئی ہے۔ اب یہ امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے دعوت کا، یعنی قرآن ان کے سامنے پیش کرنا، احادیث نبویہ ان کے سامنے پیش کرنا، یہ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث نبویہ کیا کہتی ہے، اسلام اور دین ان کے سامنے پیش کرنا، اور پھر اس کی طرف دعوت دینا کہ تم اس پر عمل کرو۔ چنانچہ یہ جو جماعت ہے دعوت و تبلیغ، یہ پہلے ہی دن سے جن عنوان پر بات کرتی ہے وہ 6 نمبرات ہیں، 6 صفات ہیں۔ آج کا یہ جو میرا خطبہ ہے مذاکرہ سمجھیے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اور چوٹی کے علماء دعوت و تبلیغ کی موافقت میں بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے سعودی حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان میں اس ناچیز کا بھی شمار ہو جائے۔ یہ بوڑھیا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چند سکے لے کر نکلی تو کسی نے پوچھا، اماں جان وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، بڑے بڑے مالدار، تم وہاں جا کے کیا کرو گی؟ تو اس بوڑھیا نے کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب آواز لگے گی کہ یوسف کے خریدار کون کون ہیں، تو میرا بھی شمار ہو جائے گا، میرا بھی شمار ہو جائے گا۔ ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی تھی، بہکائی گئی تھی، وہ چڑیا پانی لا کر کے اس آگ پر ڈال رہی تھی۔ چڑیا سے پوچھا گیا کہ اس تھوڑے سے پانی کے قطرے سے کیا ہوگا؟ تو اس چڑیا نے یہی کہا تھا کہ میں ابراہیم کی مدد کے لیے اپنی کوشش بھر، اپنی حیثیت کے مطابق میں عمل کروں تاکہ قیامت کے دن میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے۔ آپ اسے معمولی نہ سمجھے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کا بولنا بہت ضروری ہے۔ وہ 6 صفات کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو جماعت ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جماعتیں ہیں، بہت مبارک جماعتیں، ان کے بیانوں میں 6 صفات پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 کلمہ۔ سعودیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جماعت شرکیہ کام کرتی ہے۔ میرے پیارو سن لو اور کان کھول کر کے سن لو کہ جتنا توحید یہ جماعت بیان کرتی ہے، کوئی اور جماعت اتنا توحید بیان کرتی نہیں ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔
پہلا جملہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جتنا بولتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، اور پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں دے کر کے کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا، آگ سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ چھری جو چلتی ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک چھری کو اللہ کا حکم نہ ہو کاٹنے کا، وہ چھری اپنا کام نہیں کرتی۔ یہ مثالیں دے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے گزر گئے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو چھری چلائی گئی اور نبوت کی طاقت کے ساتھ، مگر چھری نہیں چلی۔ یہ مثالیں دے کر کے یہ جماعت اللہ سے ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ اسی لیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اس جماعت کا نام دعوت و تبلیغ رکھ دیا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ ایمان کو حرکت دینے والی جماعت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان۔ تو جتنا توحید پر یہ جماعت بولتی ہے اتنا کوئی اور جماعت بولتی نہیں ہے۔ عمومی طور پر گشتوں میں جائے وہاں بھی ایمانیات پر بات، عمومی بات ہو، خصوصی بات ہو، مذکورات میں بات ہو، ڈاکٹروں میں بات ہو، انجینئروں میں بات ہو، علماء میں بات ہو، بچوں میں بات ہو، اسٹوڈنٹ میں بات شروع ہوتی ہی توحید سے۔ جب توحید پر اتنا بولنے والی جماعت ہے تو پھر یہ شرکیہ کام کہاں سے کرے گی؟ یہ الزام ہے سعودی حکومت کا اس مبارک جماعت پر کہ یہ جماعت شرکیہ کام کرتی ہے۔ یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے، الزام ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جماعت بدعات پر عمل کرتی ہے۔ میں اپنی اردو زبان ہی میں سعودی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اس میں کرنے والے کام ہیں ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کام بدعتی ہے۔ کتنے بدعت کام کرنے والے اس دعوت و تبلیغ سے سننے کے بعد اپنے اعمال سے، شرکیہ اعمال سے، بدعات سے انہوں نے سچی اور پکی توبہ کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ ہاں، آپ اطمینان رکھیں، اس جماعت میں کوئی کام شرکیہ نہیں ہے اور کوئی کام بدعت والا نہیں ہے۔ یہ جماعت تو فضائل پر بات کرتی ہے۔ یہ صفات، یہ جو 6 صفات ہے، پہلا ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ نمبرات نہ کہو، 6 صفات کہو۔ پہلی صفت ہے ایمان، کلمہ، پھر نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ وقت، اور پھر چھٹا نمبر ہے یا چھٹی صفت ہے ترک لا یعنی، بیکار چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ تو یہ جو 6 صفات ہیں
انہی دائرے کے اندر رہ کر کے یہ جماعت بات کرتی ہے. حکومتوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر اپنے کام کو بڑھانے کے لیے یہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کا کوئی اشتہار آپ نے نہیں دیکھا. اتنے اجتماعات ہوتے ہیں، اتنے جوڑ ہوتے ہیں، مستورات کا جوڑ ہوتا ہے، بلکہ عالمی جوڑ بھی ہوتا ہے، تو کہیں آپ کو اشتہار نہیں ملتا ہے. دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں وہ اشتہارات کا استعمال کرتی ہے، اعلانات کا استعمال کرتی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے. مگر دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اپنا جو بھی کام ہے اس کے لیے وہ اشتہار کا استعمال نہیں کرتی ہے. پھر کیا؟ ان کے یہاں مشورے ہوتے ہیں، ایک ایک فرد کی ملاقات ہوتی ہے، گھر گھر یہ ملاقات کرتی ہے، گھر گھر نہیں، فرد فرد ملاقات کر کے بات پہنچاتی ہے. ان کا جو نظام ہے بڑا انوکھا نظام ہے، بڑا انوکھا نظام ہے. ان کے جو 5 کام ہیں، روزانہ کے 3 کام، روزانہ کے 3 کام، 2.5 گھنٹے کی محنت، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اور پھر مسجد اور جماعت بیٹھنا 5-10 منٹ، 5-7 منٹ. اب اس میں کون سا کام شرکیہ ہے، کون سا کام بدعت ہے؟ 3 کام تو روزانہ. یہاں تک کہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کسی حال میں ہماری مسجد اور جماعت نہ چھوٹے. یہ مسجد اور جماعت کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہر محلے میں ہے. کسی ایک نماز کے بعد یہ جماعت بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر کے محلے کے گھر گھر اور فرد فرد کی فکر کرتی ہے. کیا فکر ہے؟ کہ یہ گھر والے کیسے نمازی بن جائے، یہ گھر والے کیسے مسجد کو آنے والے بن جائے، ان کا تعلق اللہ سے کیسے ہو جائے، ان کی آخرت کیسے بن جائے، اور یہ جنت میں جانے والے کیسے بن جائے اور جہنم سے بچنے والے کیسے بن جائے. ان کا بچہ بھی، ان کے مستورات بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی، ان کے جوان بھی، یہ مسجد و جماعت میں روزانہ. اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنا پابندی اس جماعت میں ان کاموں میں ہوتی ہے کسی اور جماعت میں یہ کام اتنی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. 2-4 افراد سے ہی، 3-4 افراد سے ہی، 10-12 سے ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں، 5-10 منٹ کے لیے فکر کرتے ہیں، کچھ کارگزاری لی جاتی ہے کل کی، اور پھر کچھ عزائم کیے جاتے ہیں کہ فلاں گھر میں ملنا ہے، فلاں فرد کو ملنا ہے، اور مل کر کے کیا بات کرتے ہیں؟ وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. اور جو 2 تعلیمیں، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، الحمدللہ ہر مسجد میں ایک نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم کے لیے فضائل اعمال منتخب کیا گیا ہے کہ اس کی آپ تعلیم کریں. اس میں کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے، گویا ایک مذاکرہ سمجھیے آج کا یہ میرا بیان. کلمے پر بات چیت ہوتی ہے، نماز کے فضائل بیان کیے جاتے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، حضرات صحابہ کے قصے ہیں، اور پھر یہی بات
گھر کی تعلیم میں کہ یہاں بھی سنو گھر میں بھی سنو، تاکہ ہمارا دین ہر جگہ ہو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی مستورات میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی ایک محنت ہے، یعنی ہر آدمی اپنے 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ کرے، اور کرنے والے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 2.5 گھنٹے نہیں 8-8 گھنٹے کر رہے ہیں۔ اس کے فائدے خود کو معلوم ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہفتے میں کرنے والا ایک عمل ہے، وہ ہے اپنی مسجد کا گشت اور پھر پڑوس مسجد کا گشت۔ اپنے محلے میں ایک دن طے کر لیتے، پیر ہے، منگل ہے، چہارشنبہ ہے، طے ہوتا ہے، وہاں باقاعدہ اس دن جڑتے ہیں اور جڑ کر کے گشت کرتے ہیں، عمومی گشت، اور لوگوں کے پاس جا کر کے ایمانیات بتاتے ہیں، اور پھر ان کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمومی بات ہوتی ہے، اور پھر ماہانہ کا ایک کام، ہر مہینہ 3 دن بغیر ناغہ کیے، کسی ایک ہفتے میں، مہینے میں 4 ہفتے ہوتے تو ایک ہفتے میں 3 دن فارغ کرو، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر کے اس کام میں جڑو، اور 3 دن جماعتیں نکلتی ہیں۔ میرے پیارو، یہ جو 6 صفات ہیں اور یہ جو کرنے والے 5 کام ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر شرک ہے یا بدعت ہے۔ ہاں، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرنے والے بجائے 3 دن کے ماہانہ 10 دن جانے والے بھی، ہاں، تو روزانہ کا کام بھی ہوا، ہفتے کا کام بھی ہوا، مہینے کا کام بھی ہوا، اور پھر سالانہ ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ 40 دن اللہ کے راستے میں۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے، اسے اللہ کا راستہ کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 40 دن سال میں، اور پھر زندگی بھر کا ایک عمل ہے۔ میں نے بتا دیا، روزانہ کا عمل، ہفتہ واری عمل، ماہانہ کا عمل، سالانہ کا عمل، اور زندگی بھر کا ایک عمل ہے، وہ ہے 4 مہینے ہر ایک کے لیے، اور حضرات علماء کے لیے 1 سال زندگی کا عمل ہے۔ اب اس پر اعتراض کرنے والے شروع سے کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں نہیں ہے اعتراض کرنے والے؟ ہیں، ہمارے محلوں میں ہیں کہ 3 دن جانے سے کیا ہوتا ہے، 40 دن جانے سے کیا ہوتا ہے، 4 مہینے چلے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے، کاروبار کو چھوڑ دیتے۔ لیکن میرا عزیزو، جو لوگ اصول کے ساتھ، قانون کے ساتھ نکلتے ہیں، ان کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بے اصولی کر کے نکلتے ہیں، پھر پریشانی آتی ہے۔ میرے ایک رشتہ دار ہے، آپ یقین مانیں، جب بھی وہ جماعت میں جاتے ہیں، پورا خرچہ 4 مہینے جاتے ہیں سالانہ، زندگی بھر کے جو 4 مہینے ہیں ان کا معمول ہے سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل جانا۔ آپ یقین مانیں، 4 مہینے کا راشن ان کے گھر میں رہتا ہے، اور 4 مہینے کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ پہلے سے دے کر کے جاتے ہیں اپنے گھر میں، کہ ماہانہ یہ کرایہ دے کر ان کا کرایہ ادا کر دینا۔
اور آپ یقین مانیں کم و بیش 1 لاکھ روپے گھر میں رکھ کر کے جاتے ہیں. یہ اصول ہے. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن بے اصولی نہ ہو. بے اصولی پر اعتراضات ہوتے. بہرحال اس عنوان پر اگر بات کریں گے تو پھر وہی بات آئے گی کہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، سعودیہ بھی وہی کہہ رہی ہے. نہیں میرے پیارو، جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ اس کام میں شرکیہ اعمال ہے، بدعات ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو الزام، جھوٹا الزام، تہمت جو اس جماعت پر لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس جماعت کا تعلق دہشت گردی سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دہشت گردی پھیلانا اس جماعت کا کام نہیں. یہ تو امن پھیلانے والی جماعت ہے. جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کا اصول ہے 100 برائیاں ہو چھپا کر کے ایک اچھائی سامنے لاؤ تاکہ امن آئے. فضائل پر بات کرنے والی جماعت مسائل یہ چھیڑتے نہیں ہیں. کوئی مسئلہ سامنے آ جائے کہتے ہیں اپنے مسلک کے علماء سے معلوم کر لیں، ہم مسئلہ بیان نہیں کرتے. یہ اصول ہے. اور پھر میرے پیارو، مستورات کی جماعت کے تعلق سے اگر کہا جائے کہ مستورات کو لے کر کے گاؤں گاؤں پھرنا، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ مستورات کو کیوں نکالتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہم نکالتے نہیں ہیں بلکہ جو پہلے سے نکل چکے ہیں ان کو اندر لاتے ہیں. عورتیں کہاں کہاں نہیں جا رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں. تو بہرحال اس کے جتنے کام ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے آخرت پر بات کرتے ہیں. اب یہ جو سعودیہ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کھل کر کے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ تمہارا حکم نامہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور پھر اس وقت سعودیہ کی جو حالت ہے، محمد بن سلمان اس کے جو کام ہیں، بس اللہ یہ حفاظت فرمائے. یہ سارے کے سارے علامات قیامت میں سے قیامت آنا ہے، برائی عام ہونا ہے. سعودیہ میں تھیٹر اوپن ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں. ہمارے انڈیا سے ہیرو کو بلا کر کے نچایا جا رہا ہے اور کلب کھولے جا رہے ہیں. عورتوں کو ٹریننگ کی اجازت دی گئی ہے. ہاں، عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی سعودیہ میں، لیکن اب اجازت ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہے تو پھر ان سے یہی امید کی جائے گی کہ دعوت و تبلیغ کو انہوں نے بیان کرنے کی بات کی ہے. آج سالات اٹھا کر کے دیکھیں، یہاں کے ہندوستان کے بھی کچھ منچلے انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ اس دعوت و تبلیغ پر پابندی عائد ہونی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی مستورات جڑی ہوئی ہیں، ان کے بچے جڑے ہوئے ہیں. اور میں اس پر شان کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا بھی اس جماعت سے گہرا تعلق تھا، میرے دادا کا بھی اس جماعت سے گہرا تعلق تھا، میرے پردادا کا تعلق بھی اس جماعت سے گہرا تعلق تھا. ہاں، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. اس لیے آپ بھی اگر کسی موقع پر
یہ کہا جائے کہ دعوت و تبلیغ کیسی جماعت ہے، کیا آپ اس کی موافقت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر کے صاف طور پر اس پہ کمنٹ میں لکھیں کہ ہم اس جماعت کو مانتے ہیں، یہ برحق جماعت ہے، اس میں کوئی کام شرکیہ نہیں ہے، اس میں کوئی کام بدعت والا نہیں ہے، اور اس جماعت کا تعلق دور دور تک دہشت گردی سے نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، جو کام کر رہے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری شرح صدر کے ساتھ کام میں جڑے رہے، ان کے کہنے کی وجہ سے کام سے نہ ہٹیں۔ یہ مخالفتیں تو شروع دن سے ہو رہی ہے، شروع دن سے ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے مار کھائے، بچھانے اٹھا کر کے باہر ڈالے گئے ہیں۔ ہماری جماعت گئی دارالعلوم سبیل الرشاد سے ایک مسجد کو، جمعرات کے دن جماعت 24 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، آج بھی معمول ہے الحمدللہ۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ ہمارے کرناٹک کے جتنے اجتماعات شروع میں ہوتے تھے وہ دارالعلوم سبیل الرشاد ہی میں ہوتے تھے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے، طالب علم اسٹوڈنٹ سبیل الرشاد کے، تو ایک مسجد ہم گئے اور وہاں جا کر سامان رکھے ہی تھے کہ وہاں کے شاید امام صاحب تھے یا ذمہ دار تھے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ آئے اور کہا کہ یہاں سے بچھانے اٹھاؤ، بستریں اٹھاؤ، تمہاری پوٹلیاں اٹھاؤ۔ اب ہم خاموش، یہ جماعت ایسی ہے کچھ بھی بولتی نہیں، اچھا ہم کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے ہم اٹھائیں۔ لیکن یقین مانے اتنا غصہ آ رہا تھا اندر سے، اور ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ جو عمل ہے الحمدللہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا عمل ہے۔ ہاں ڈنڈے پڑے ہیں، مار کھائے ہیں، راستوں میں سوئے ہیں، اور کھانا پانی لیے مرمرے چبا کر کے، پانی پی کر کے انہوں نے کام شروع کیا ہے، اور جمے رہے جمے رہے جمے رہے، تب جا کر کے میرے پیاروں یہ کام پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم۔ یہاں تک کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، میں اس کام کو لے کر کے الحمدللہ 7 بر اعظم میں گیا، اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی میں نے کوشش کی، لیکن وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا یہاں پر ختم ہے، آپ اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ اس لیے میرا عزیزو، انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی کار نبوت، وہی کام یہ جماعت کرتی ہے جسے دعوت و تبلیغ والی جماعت ہم کہتے ہیں۔ میں آخر میں پھر یہی کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں کہ جو سعودی عرب سے حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جماعت شرکیہ اعمال کرتی ہے یا بدعات کرتی ہے اور اس کا تعلق دہشت گردی سے ہے، میں صاف طور پر نام لے کر کے بھی کہہ دوں، محمد عبید اللہ بن زکریا حسین یہ کہتا ہے کہ یہ جماعت شرک سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، اور دور دور تک دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجودہ فتنوں سے اس جماعت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلامی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔